ایک دفعہ دوپہر کو حضرت عمر بن عبدالعزیز سونے کے لیے جانے لگے تو ان کے صاحبزادے عبد المالک نے کہا کہ امیر المومنین آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں جبکہ باہر فریادیوں کا رش لگا ہے، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ تم تو جانتے ہو رات تمہارے چچا سلیمان کی وفات اور ان کی تدفین کے بعد سونے کا وقت ہی نہیں ملا، تو اب تھوڑی دیر آرام کے لیے جا رہا ہوں، ظہر سے پہلے اٹھ جاؤں گا اور باقی معاملات کو تب دیکھ لوں گا۔ تو بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ ظہر تک آپ زندہ بھی رہیں گے؟ جب باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کو سینے سے لگا لیا، اس کا ماتھا چوما اور باہر فریادیوں کی داد رسی کو چلے گئے۔ ایک فریادی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا راستہ روک کے ایک اہلکار کی شکایت کی جو اس وقت وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے میرے مال میں سے ایک چیز خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا اور 600 درہم قیمت بھی مقرر کی، مگر میں نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے میرے پہ مقدمہ دائر کروایا اس شخص کے ذریعے جس کا میں مکروس تھا، اور پھر مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور مجھے مجبوراً وہ چیز اس کو 300 درہم میں بیچنی پڑی۔ اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میری بیوی پہ طلاق پڑ جائے گی۔ امیر المومنین، اب آپ ہی اس معاملے کا فیصلہ کیجئے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس فریادی کے یہ الفاظ سنے تو ناپسندیدہ نظروں کے ساتھ اس اہلکار کی طرف دیکھا اور اپنی بیعت کی چھڑی کا سرا اس کے ماتھے پہ مارتے ہوئے جہاں سجدوں کے نشان موجود تھے کہا کہ مجھے تو انہوں نے دھوکے میں ڈال دیا۔ پھر اس اہلکار کو حکم دیا کہ اس فریادی کو اس کا مال واپس کر دو، اور اس فریادی سے کہا کہ تمہاری بیوی پہ کوئی طلاق نہیں پڑی۔ ایک افسر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا اور خط میں بتایا کہ شہر اجڑ رہا ہے، اس کی حالت بہت بری ہو چکی ہے، اس کو مرمت کی ضرورت ہے، اس لیے کچھ امداد بھیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط کے جواب میں لکھا کہ شہر کو عدل کے ذریعے مضبوط اور آباد کرو، اس کی سڑکوں کو ظلم سے پاک کر دو۔ شہر اسی طرح آباد ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی مرمت کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سے کچھ واقعات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران عطا فرمائے جو عام شہری کی پہنچ میں ہو، جہاں تک عام شہری اپنے مسائل پہنچا سکیں اور وہ ان کے فوری فیصلے کرے اور ان کی داد رسی کرے۔ اس امید کے ساتھ کہ اس ملک میں بھی کوئی ایسا حکمران آئے جو اس ملک کی سڑکوں اور چوراہوں کو ظلم سے پاک کر دے، جو اس ملک میں بسنے والے عام شہریوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ جینے کا حق دے، جو ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔